مسئلہ کبھی زندگی کے ساتھ نہیں ہوتا، ہمیشہ مائنڈ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کے زندہ جسم میں سب سے کم زندہ چیز مائنڈ ہے۔ میں فزیکل برین کی نہیں، انٹلیکٹ کی، سوچتے ہوئے ذہن کی بات کر رہا ہوں۔ آپ جسے اپنا مائنڈ کہتے ہیں، اپنا ذہن کہتے ہیں، وہ سارے کا سارا مردہ ماضی سے بنا ہے۔ دوسری طرف زندگی ہے جس کا کوئی بھی ماضی نہیں ہے۔ اس پل میں کائنات میں جتنے پتے بنے، جتنے بچے پیدا ہوئے، جتنی کونپلیں کھلی، جتنے جانور چرند پرند تخلیق ہوئے، ویسے کبھی اس کائنات میں نہیں رہے، کبھی نہیں ہوں گے۔ زندگی کے سامنے سچویشنز ہوتی ہیں، صورت احوال، صرف سچویشنز۔ یہ ذہن ہے جو ان سچویشنز کو سمجھنے کے لیے، ان کی تشریح کرنے کے لیے ان سچویشنز کو برا یا اچھا کا لیبل دیتا ہے۔ سچویشن جیسے ہی ذہن کے ڈیٹا سسٹم کا حصہ بنتی ہے، وہ پرابلم میں ڈھل جاتی ہے۔ چاہے اس وقت وہ پرابلم نہ بھی لگ رہی ہو، بلکہ کوئی کامیابی لگ رہی ہو یا کوئی بڑی اچیومنٹ کا احساس دے رہی ہو، لیکن یقین مانو وہ جلد یا بدیر پرابلم میں ڈھل کر رہے گی۔ اب اس کہانی کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں۔ مائنڈ کے پاس ساری کی ساری انفارمیشنز باہر سے آتی ہے۔ ذہن کے پاس سارے کا سارا ڈیٹا دوسرے کے بارے میں ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک بات کو سمجھو، جسے تم ذہن کہتے ہو وہ اصل میں مجموعہ ہوتا ہے اس ڈیٹے کا جو ہمارے حواس اکٹھا کرتے ہیں۔ حواس کی جمع کردہ ساری معلومات مل کر جو چیز بناتی ہیں اسے آپ کہتے ہو ذہن۔ اب حواس کو ذرا غور سے دیکھیے۔ حواس صرف باہر کو دیکھ سکتے ہیں، یہ اپنی فطرت میں آؤٹ ورڈ باؤنڈیڈ ہیں۔ آپ کی آنکھ کائناتوں کی کائناتیں دیکھ سکتی ہے، مگر آپ کی آنکھ خود کو نہیں دیکھ سکتی۔ کان دنیا بھر کی آوازیں سن سکتے ہیں، مگر اندر جو ہزاروں فیکٹریاں چل رہی ہیں اس کی آواز نہیں سن پاتے۔ ناک دنیا بھر کی خوشبوئیں بدبوئیں سونگھ سکتی ہے، مگر خود انسان کے اپنے جسم کے اندر جتنی بوئیں ہیں وہ ان کے ناک نہیں سونگھ سکتے۔ کبھی سوچا تم نے کہ وہی پاخانہ جو تم اندر اپنے جسم میں اٹھائے گھوم رہے ہو، وہ باہر آتا ہے تو بدبو کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ایک پوری صنعت ہے جو ان بدبوؤں کو دبانے کی بنیاد پر کھڑی ہے، جو بدبوئیں آپ اپنے اندر سمیٹ کر مقدس سے مقدس جگہوں پر گھوم پھر رہے ہیں۔ کیا کبھی آپ کا ناک یہ بدبوئیں سونگھ پایا ہے؟ حیرت کی بات نہیں کہ پاخانہ تمہارے اندر ہے تو مسئلہ نہیں، جیسے ہی باہر آیا ناک نے اپنا کام کیا، دماغ کو ڈیٹا فراہم کیا تو یہ مسئلے میں ڈھل گیا۔ تمہاری جلد کو چونٹی چھو لے تو چھونے کی حس اسے پکڑ لیتی ہے۔ تمہارے اندر بیکٹیریاز اور فنجائی کی ایک پوری فوج ظفر موج محو جنگ ہے، مگر جلد اسے کبھی نہیں پکڑ پاتی۔ تمہاری جلد پر پانی کا ایک قطرہ پڑ جائے تو اس کا ٹچ تمہیں محسوس ہو جاتا ہے، مگر اس پتلی سی جلد کی جھلی کے نیچے بڑی ہی رفتار سے خون بہہ رہا ہے، کبھی اس کی نمی تمہیں محسوس نہیں ہوتی۔ یہ حواس کی مجبوری ہے کہ یہ باہر کی طرف ہی دیکھ پاتے ہیں، یہ باہر کی طرف ہی جاتے ہیں۔ انہیں ہمیشہ دوسرا درکار ہوتا ہے۔ انہی مجبور حواس کا بنایا ہوا ہے مائنڈ، اور اسی مائنڈ کی تخلیق ہے آپ کی شخصیت، آپ کی انا، آپ کی ایگو، اور اسی انا کو، شخص کو، اسی ذہن کو ہی صرف مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ دنیا کے سارے مسئلوں کو دیکھ لو، اس کو بھی چھوڑو، اپنی زندگی میں موجود سارے مسئلوں کو اٹھا لو، یہ سارے کے سارے مسئلے دوسرے سے متعلق ہیں۔ سو ایک بات بتائیں کہ اگر مسئلہ باہر ہے تو حل کہاں ہوگا؟ یقیناً باہر ہی، اور یہی انسان کر رہا ہے۔ وہ سوچتا ہے ایسا گھر ہو مسئلہ حل ہو جائے گا، ایسی نوکری ہو مسئلہ حل ہو گیا، اتنی دولت ہو مسئلہ حل ہو گیا، اتنی شہرت مسئلے حل۔ مگر سوال یہ ہے کہ جنہوں نے خاص قسم کا گھر، خاص قسم کا شوہر یا خاص قسم کی بیوی،
طے کردہ گول کے مطابق دولت یا مطلوبہ شہرت پالی ہے، کیا ان کے مسائل حل ہو گئے ہیں؟ نہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے مسائل الٹا بڑھ جاتے ہیں، تا وقت یہ کہ وہ کسی اور ڈھنگ سے زندگی کو نہ دیکھنا شروع کر دیں۔ یہ تو ہوئی ہمارے حواس اور حواس کے بنے مائنڈ اور مائنڈ کی تراشی انا کی کہانی۔ اب دوسرے پہلو کی طرف چلیے کہ صوفی کو کیوں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ صوفی باہر کی طرف حرکت کرتی ہوئی سینسز، حواس سے اور ان حواس سے بنے ہوئے مائنڈ سے خود کو شناختی نہیں کرتا، آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کرتا۔ اس کے لیے زندگی سچویشن ہے، مسئلہ نہیں۔ وہ سچویشن آپ کو ہزار بری لگے مگر اس کے لیے بری نہیں ہے۔ اس کے پاس اس سچویشن کو جج کرنے والا ٹول ہی نہیں۔ یوں نہیں کہ اس کے پاس مائنڈ نہیں ہے، مائنڈ تو اس کے پاس دنیا دار سے بھی زیادہ شارپ ہوتا ہے۔ وہ سچویشنز کو ڈیل کرتے ہوئے اس مائنڈ کو خوبی سے استعمال کرتا ہے مگر اس کے ساتھ ایک نہیں ہوتا۔ وہ بنیادی طور پر مائنڈ سے ڈیل ہی نہیں کرتا، وہ ڈیل کرتا ہے بس ایک سچویشن سے، وہ سچویشن جسے آپ زندگی کہتے ہیں۔ اس کی آنکھ، ناک، کان، جلد سب ہے، ان سے جمع شدہ ڈیٹا بھی ہے، اس ڈیٹے کا مجموعہ مائنڈ بھی ہے اور ان کو بخوبی سے استعمال کرنے کا گر بھی اس کے پاس ہے، مگر ہمیشہ وہ ڈیل ایک ہی سچویشن سے کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ہو رہے تجربے سے۔ اس لیے وہ کبھی مسئلے کا شکار نہیں ہوتا۔ بہت پرانے زمانوں میں ایک بادشاہ تھا۔ یہ تب کی بات ہے کہ جب جوتا بھی ابھی انسان نے دریافت نہیں کیا تھا۔ ایک دن بادشاہ سلامت کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ اسے بڑی تکلیف ہوئی۔ اس نے پورا دربار بلا لیا اور ان سارے علماء، فضلاء، سائنسدانوں، ایکسپرٹس، فلسفیوں کو جمع کر لیا کہ جو سرکاری خرچ پر پل رہے تھے، اور نے کہا وقت آ گیا ہے تمہارا بھی، یہ مسئلہ حل کرو۔ میرے پیروں میں اگر پھر سے کانٹا چبھا تو تم لوگوں کی تو خیر نہیں۔ وہ سارے بیچارے بیٹھے اور ایک حل پر متفق علیہ پہنچے۔ حل کیا تھا؟ حل یہ تھا کہ پوری سلطنت میں قالین بچھا دیا جائے۔ قالین بچھنے لگی تو کسان چیختے ہوئے آ گئے، حضور اگائیں گے کیا اور کھائیں گے کیا؟ بادشاہ نے جب ان کی بات سنی تو کہا، اوہو، یہ تو میں نے سوچا ہی نہ تھا، بات تو تم لوگوں کی ٹھیک ہے۔ خیر، پھر دربار کھلا، پھر سارے ایکسپرٹ سائنسدان جمع ہوئے اور کوئی اور حل ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا۔ اس بار حل یہ ڈھونڈا گیا کہ پوری سلطنت میں جھاڑو لگایا جائے، پوری آبادی کو خاکروب بنا دیا گیا، مگر اس سے اتنی دھول اٹھی کہ لوگ کھانس کھانس کر پاگل ہو گئے، بچے الرجی سے مرنے لگے۔ لوگ پھر چیختے چلاتے بادشاہ سلامت کے پاس پہنچے اور درخواست کی کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ درخواست کو پھر لاجیکل مان کر قبول کر لیا گیا۔ ماہرین، ایکسپرٹس کو پھر بلایا گیا کہ کوئی اور حل ڈھونڈو۔ ماہرین کوئی اور حل ڈھونڈنے لگے۔ اس بار حل یہ تھا کہ پہلے کرتے ہیں پوری سلطنت میں پانی کا چھڑکاؤ اور پھر لگاتے ہیں جھاڑو۔ اس حل کی مگر مصیبت یہ نکلی کہ پینے کے پانی کے سارے چشمے، کنویں ناپید ہونے لگے۔ لوگ پھر چیخنے چلانے لگے۔ بادشاہ سلامت کے پاس گئے اور کہا، حضور ہم پہ رحم کریں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک صوفی تھا جو پہاڑوں میں اپنی جھونپڑی بنا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس تک بھی مملکت کے یہ حالات پہنچے تو اس نے لکڑی کا ایک جوتا بنایا اور بادشاہ کے پاس بھجوایا، ساتھ ہی یہ بھی کہلا بھیجا کہ لوگوں کی جان بخش دو اور یہ جوتا پہن کر باہر نکلا کرو۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ حل اتنا آسان تھا۔ دوسری طرف ماہرین بڑے شرمندہ اور صوفی کو دل میں گالیاں دے رہے تھے، مگر اس وقت چونکہ صوفی نے ان کے مسئلے کو حل کیا تھا، وہ بادشاہ کو کچھ نہ کہہ سکے۔ لیکن بعد میں صوفی کے خلاف بادشاہ کے کان بھرتے ہی رہے اور بادشاہ کو صوفی کے خلاف کر ہی دیا۔ تب سے اب تک بادشاہ ان حقیقی صوفیوں کے دشمن چلے آ رہے ہیں اور ان صوفیوں کی حکمت کی جھوٹی نمائندگی درباری شیوخ اور ماہرین سے کراتے آ رہے ہیں۔
خیر یہ دوسرا معاملہ ہے، مگر اس جھوٹی کہانی کا سچا سبق بس ایک ہے کہ زندگی کے اپنے تجربے کے ساتھ تمہیں کچھ کرنا ہے تو اپنے ساتھ ہی کچھ کرنا پڑے گا، پوری دنیا کو نہیں بدلنا پڑے گا۔ مسئلے کے کانٹے سے بچنا ہے تو دنیا بھر میں قالین نہیں بچھانا، جھاڑو نہیں لگانا، پانی نہیں لگانا، بلکہ اپنے پاؤں کے لیے جوتا بنا لینا ہے۔ اور ایگزیکٹلی یہی کچھ صوفی اپنے ساتھ کرتا ہے۔ وہ ہر دم حاضر ہے، الرٹ پریزنس، حالت حضوری میں ہے، اور اپنی زندگی کے تجربے پر فوکس کر کے آنکھیں گاڑ کے بیٹھا ہے، وہ تجربہ جس میں مسئلہ کہیں نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو سمجھو کہ جس کا فوکس وہ خود ہو گیا، وہ ہر مسئلے سے آزاد ہو گیا۔